محمد حسین اور محمد زبیر جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے ترانہ ہند پیش کر رہے تھے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پڑھتے جائے اور ہم سنتے جائیں. اب میں اس کے بعد یوم جمہوریہ کے بارے میں اردو تقریر کے لیے یہ محمد ثاقب سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں. درجۂ عربی اول متعلق مدرسہ جامعہ کہ وہ آئیں اس شعر کے ساتھ. نفرتوں کے نام سے ہم تبسم کرتے ہیں, نفرتوں کے نام سے ہم تبسم کرتے ہیں, محبتوں کے ساتھ 10 سیکنڈ والا ویڈیو ہمارے خالی بنائے تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں, وہ وطن 10-20 سیکنڈ کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم تو وطن کے خاک سے بھی تیمم کرتے ہیں, ہم تو وطن کے خاک سے بھی تیمم کرتے ہیں. اس شعر کے ساتھ محمد ثاقب سلمہ وہ آئے اسٹیج پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه المهديين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صغیر محترم اساتذہ کرام, سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں, آج میری تقریر کا موضوع جنگ آزادی میں مسلمانوں کے عظیم کارناموں کا ہے. ہندوستان کی داستان بہت طویل ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان کی داستان جنگ آزادی سے قبل یا بعد پر روشنی ڈالوں یا اس دور کے باطل فرقہ پرستوں سے شروع کروں جنہوں نے نفرت و تعصب کی آگ بھڑکا رکھی ہے, جنہوں نے اپنے ظلم و ستم سے ہندوستان کے ماحول کو زہر آلود کر رکھا ہے, جنہوں نے مسلمانوں کو قدم قدم پر آلام و مصائب کے خوفناک طوفان میں جھلسا کر رکھا ہے. مذہبی رسوم بجا لانے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ جدھر بھی کان لگائے, جدھر بھی ذہن لگائے, ادھر سے ہندوستان ملا بھاگو پاکستان کی سوائے آ رہی ہے. گویا کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ایوان باطل میں بیٹھ کر فسطائیت کے حامی فرقہ پرست افراد ہندوستان جنت نشان سے اسلام و حامیان اسلام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے. ہر موڑ, ہر شارع عام پر مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کر رکھا ہے, قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جنگ آزادی سے پہلے کا بھی کچھ آئینہ دکھلاتا چلوں اور جنگ آزادی کے وقت کا بھی, تاکہ آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا و بیان ہو جائے کہ مسلمانوں کی 950 سال کی حکومت, مسلمانوں کی 950 سال کے دور اقتدار نے کہاں اور کس پر ظلم کیا, کیا کسی ذات یا کسی قوم کے مذہب پر حملہ کیا ہے, کیا کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, کیا کسی جماعت کو فاقہ کشی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں, ہم جب ٹھنڈے دل کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ
چاہتے ہیں تو ہمیں سنہری ایلیٹ کی مشق شدہ تاریخ سے ہندوستان کی سیاسی اور مذہبی تاریخ کسی اور صورت میں نظر آتی ہے۔ سیاست کی باتیں تو سیاسی حضرات بہتر چاہتے ہیں، کیونکہ لکل فن رجال، ہم صرف مذہبی نقطۂ نظر سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں 950 سال تک مسلمانوں کا حکومت و اقتدار رہا، جس میں نہایت فراخ دلی سے بلکہ بعض بادشاہوں کی جانب سے نرے ملحدانہ انداز میں ہر فرقہ اور اہل مذہب کو اپنے مذہب پر پابند رہنے اور مذہبی رسوم بجا لانے کی کھلی آزادی تھی۔ لیکن جب سلطنت مغلیہ کا چراغ گل ہو گیا اور اپنوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ظالم و جابر برطانیہ پہرے الہی کی صورت میں ہندوستانی حکومت پر قابض ہو گیا، تو اس وقت ہندوستان کی اقوام عموماً اور مسلمان خصوصاً انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے اور تحریک چلانے کے لیے میدان میں آ نکلے اور عملی طور پر انگریزوں سے جہاد کیا۔ مزید بڑا یہ کہ انگریزوں کے خلاف محاذ قائم کیے۔ محترم حضرات، اس جنگ میں کون کون حضرات شریک تھے اور کس کس مقام پر لڑے اور ہر مقام پر آمد ہوا، اور علماء حق نے کس حد تک انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور انگریزوں کے خلاف رائے قائم کی تھی، اور اس وقت انگریزوں کے اہل ہند اور خصوصاً مسلمانوں کے خلاف کیا عزائم تھے اور ہندوستان میں کیا دیکھنا اور کیا کرنا چاہتے تھے اور کس حد تک وہ کر چکے تھے۔ جب ہم تاریخ کے اس اہم موڑ پر آتے ہیں اور تاریخ کے اوراق میں ان بنیادی واقعات کو پڑھتے ہیں، تاریخی کتابوں اور عملی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، ہاتھ میں قلم لرز جاتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے کہ کیا گناہ تھے ان کے، کیا جرم تھے ان کے، کہ اس جرم کے بدلے جیل کی تاریخ کوٹھریوں میں ڈالا گیا، کالا پانی کی سزائیں دی گئی، کوڑے لگائے گئے اور پھانسی کے تختے پر چڑھائے گئے، برسا برسا برطانوی جیلوں میں مشقتیں اٹھائے۔ محترم سامعین کرام، غور فرمائیے کہ سایہ ظالم برطانیہ کے منحوس دور اقتدار میں ہندوستان کی سرزمین پر کس طرح سے روحانی کا اندھیرا چھا گیا تھا، اور جس میں رائے قائم کرنے والوں نے یہاں تک رائے قائم کی کہ اب تو اسلام صرف چند سالوں کا مہمان ہے۔ گویا کہ ظلم بربریت، لا دینیت اور لا مذہبیت اور عیسائیت و شیعیت کا سیلاب ہر چہار جانب سے امت چلا آ رہا تھا۔ قوم کی ذلت و رسوائی میں کس حد تک جا گری تھی۔ ایسے نازک اور پرخطر دور میں قوم کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا تھا، اپنے بھی بیگانے نظر آ رہے تھے۔ ایسے نازک دور اور نامساعد حالات میں علماء دیوبند نے جس طرح ہمت و استقلال کا ثبوت دیا ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے قوم ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کو کوئی بھی عاقبت اندیش اور باشعور انسان فراموش نہیں کر سکتا۔ 1857 عیسوی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے زمانۂ اقتدار کو چھین لیا گیا۔ لال قلعہ سے مسلمانوں کے اقتدار کا پرچم اتار کر برطانوی استعمار کا یونین جھنڈا لہرا دیا گیا، اور اب انگریزوں بول پڑھتا 5 پنا جن کے برطانوی اقتدار کو دنیا کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے بغیر استحکام ممکن نہیں تھا۔ انگریزوں نے حکومت و اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا تھا۔ اس وقت طور پر مسلمان ہی زیادہ مشتعل تھے۔ برادران وطن، ان تمام قیاموں کے باوجود ہمارے علماء کرام نے جرأت مندانہ انداز میں انگریزوں سے مقابلہ کیا اور اس روحانی ظلم کے سامنے بھرپور سر اتار کر پیش ہوتے رہے، مگر بدقسمتی سے کامیابی
लपटे उड़ सके। बस चंद कलिमात में अपनी सफर को खत्म करता हूँ।